نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 14 میں دیکھیں گے حروف مدہ کا بیان۔ اس سے پہلے ہم زبر زیر دو زیر پیش دو پیش کو دیکھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ زبر کو منہ سیدھا کھول کر ادا کرتے ہیں، زیر کے لیے ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکاتے ہیں، اور پیش کے لیے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی مقدار ایک حرکت ہے، 1 سیکنڈ کی مقدار میں اس کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم حروف مدہ دیکھیں گے، وہ حروف جن کو ایک حرکت نہیں 2 حرکت ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کی پہچان کیا ہے، یہ کون سے ہیں، کتنے ہیں، کس طرح مدہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، اور جن حروف کی ادائیگی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے انہیں کہتے ہیں حروف مدہ۔ چلیں جی جانتے ہیں یہ کتنے حروف ہیں۔ تو یہ 3 حروف ہیں۔ کون سے ہیں؟ الف، واو، یا، ٹھیک ہے۔ کس طرح مدہ بنتے ہیں اس کو سمجھیں۔ خالی الف جس سے پہلے زبر ہو۔ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ خالی الف ہے اور ساتھ زبر ہے، تو وہاں پر الف مدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ پھر ہم نے ایک حرکت نہیں 2 حرکت ہم نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ خالی الف جس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، جیسے با زبر الف با، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو 2 حرکت ادا کرنا ہے، یوں نہیں کرنا با، زیادہ بھی نہیں کرنا اور کم بھی نہیں کرنا، اس سے با با تا تا ایسے بھی نہیں کرنا، با تا سا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا الف مدہ۔ جزم والی یا جس سے پہلے زیر ہو، جزم والی یا جس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ، جیسے با زیر یا بی، تا زیر یا تی، سا زیر یا سی، بی تی سی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو بی تی سی ادا نہیں کرنا کیونکہ یہ یا مدہ ہے، 2 حرکت ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، اور یوں زیادہ بھی نہیں کرنا، یوں بی تی سی ایسے بھی نہیں کرنا، صرف 2 حرکت۔ پہلے ہم نے ایک حرکت دیکھی تھی نا، با تا سا بی تی سی بو تو سو، ٹھیک ہے۔ اب ہم 2 حرکت دیکھ رہے ہیں۔ چلیں جی یہ پک آپ لوگوں کے پاس شو ہو رہی ہے حروف مدہ کی، ٹھیک ہے۔ قاعدہ ہدایات انہوں نے دی ہوئی ہیں، یہ آپ نے خود پڑھ لینی ہے۔ ایسا ہے کہ اگر ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو بتاتی رہوں گی، لیکن یہ آپ نے خود بھی ان کو پڑھ لینا ہے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی یہ نیچے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کا طریقہ اگر معلوم کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے کہ حروف مدہ کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ کھلی انگلی درمیانی طریقے سے بند کی جائے یا بند انگلی کو درمیانی طریقے سے کھولا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح بھی حروف مدہ کی مقدار کو ادا کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم کیا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اس بات کو بھی اچھے سے سمجھ لیں کہ الف مدہ ہونٹوں کو اوپر کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرنا ہے، اور جب یہ مدہ کو ادا کریں تو ہونٹوں کو نیچے کی طرف کھول کر تھوڑا سا کھینچ کر، جیسے ہم نے وہ زیر کے لیے بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پیش کے لیے ہونٹوں کو کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں کو گول نہ تمام ملا کر تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرنا ہے پیش کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح آپ نے اپنے ہونٹوں کی شیپ بنانی ہے۔ چلیں جی اب ہم مشق پہ آتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ با زبر الف با، ایک الف 2 حرکت، ایک الف کے برابر اس کو ادا کریں گے اور 2 حرکت، با ایسے نہیں کریں گے با، با پیش ہوا بو، با بو، بی تا
تو، تی، سا، سو، سی. اچھا اس میں دیکھیں سیٹی نہیں آئے گی. سا، سو، سی. یہ دیکھیں ایسے تو سین بن رہا ہے نا، تو ہم نے سین نہیں بنانا اس کو. ٹھیک ہے. جا، جو، جی، ہا، ہو، ہی. ہونٹوں کی شیپ کس طرح بتائی ہے ویسے ہی بناتے جائیں. اور ہا میں سانس کی آواز کو جاری کرنا ہے، ہا نہیں بنانا. خو، خو، خی، دا، دو، دی، دا، زو، زی، را، رو، ری، زا میں سختی اور سیٹی پہلے بھی بتایا ہے پھر بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اب اس میں. زا، زو، زی، سا، سو، سی، شا، شو، شی. شین میں نا آواز کا پھلاؤ سا ہوتا ہے. شا، شا. ٹھیک ہے. سو، سو، سی. سعاد کو پور. اچھا یہاں پہ سین اور سعاد میں پھر دیکھتے ہیں، پہلے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں فرق. دیکھیں سین کو ادا کریں گے ہم. سا، سا بریک. سعاد کو ادا کریں گے. سو، سو، سی. اچھا کچھ اسٹوڈنٹ نا میں نے جب لیسن سنا تو وہ اس طرح ادا کر رہے تھے سواد، سواد. ٹھیک ہے، سواد نہیں سواد. پور کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، اور اس میں واؤ کو ایڈ نہیں کرنا. واؤ ایڈ کب ہوتی ہے؟ جب آپ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں. سواد ایسے نہیں کرنا. سود ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، پیچھے سے زبان کا موٹے والا حصہ تالو کی طرف بلند کر کے پھر اس کو موٹا کرنا. اور پھر اس کے ساتھ جو الف ہے نا وہ بھی پر ہی ہوگا. یوں نہیں کرنا کہ سعاد کو تو پر کر دیں لیکن جب الف کو ادا کریں تو بریک کر دیں. سا ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سا، سو، سو، سی. دو، دو، دی. تو، تو، تی. لو، ذو، ذی. یہ صاد، ضاد، طا، ظا یہ پر حروف ہیں، ان کو اچھے سے آپ نے پر ہی کرنا ہے اور ان کے ساتھ الف کو بھی پر کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے حروف شیبہ مستعلیہ میں کیا دیکھا تھا کہ الف کب موٹا اور کب بریک ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے والا حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا، اور جب الف سے پہلے والا حرف بریک ہو تو الف بھی بریک. تو یہاں پہ کیا ہے؟ الف سے پہلے والا حرف موٹا ہے تو یہاں پہ ہم الف کو بھی ساتھ موٹا ہی کریں گے، بریک نہیں کریں گے. آگے دیکھیے. آ، آؤ، آئی. حمزہ کی طرح آ ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آ، آؤ، آئی. غو، غو، غی. غین کو بھی پر. فا، فا بریک. فا کو اب ہم پر نہیں کریں گے. فا، فو، فی. قو، قو، قی. قاف کو بھی جی جی بتائیں پر موٹا. اب دوسرے کاف کو بریک. کا، کو، کی. لا، لو، لی. ما، مو، می. نا، نو، نی. وا، وو، وی. ہا، ہو، ہی. اچھا جی اب یہاں پر آ جائیں، رک جائیں. یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ہا نہیں بنانا. ٹھیک ہے، حلوے والی ہا نہیں بنانا. بہت سارے اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہا ہو ہی کر دیتے ہیں. اس کو حلوے والی ہا نہیں بنانا، یہ ہا ہے. ہا، ہو، ہی. ٹھیک ہے. آ، او، ای. یا، یو، یہ. ٹھیک ہے جی. ہدایات جو ہیں اس کی وہ آپ نے ان کو ضرور ایک بار خود بھی پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے. چلیں آئیں مشق پہ آتے ہیں. وہاں پہ میں آپ کو 2-3 لائن ہی صرف جو ہے وہ
پڑھ کے بتاؤں گی، باقی کی جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے ان سب کی تیاری خود کرنی ہے، خود ڈھونڈنا ہے کہاں پر الف مدہ ہے، کہاں پر وہ مدہ ہے اور کہاں پر یا مدہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ٹیسٹ ہے آپ کا، بڑا مزہ آئے گا جب آپ خود جو ہے وہ دیکھیں کہ اچھا جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ، محنت کرنی ہے اور پھر تلاش کر کے اپنے ٹیچر کو اچھے سے سنانا ہے۔ چلیں جی مشق دیکھتے ہیں، اسٹے کرنے کا طریقہ اور آپ کو سارا آپ کو الحمدللہ بتا دیا گیا، پھر بھی ساتھ ساتھ میں تھوڑا بتا دوں گی، ٹھیک ہے، چلیں جی، نون زبر نا، با زبر الف با، نابا، تا دو زبر تن، نباتن، اس میں الف مدہ کون سا ہے، بتائیں بتائیں، جی با، با کے اوپر زبر ہے اور ساتھ خالی الف ہے، تو اس کو ہم الف مدہ 2 حرکت ادا کریں گے، نون کو 1 حرکت، نا با تن، نباتن، ٹھیک ہے، اچھا جی، نباتن، اب جب ہم اسٹے کریں گے تو کیا ہو جائے گا، تا کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے، ہم اسٹے کی صورت میں 1 زبر ادا کریں گے، جب 1 زبر ادا کریں گے تو پھر کیا بن جائے گا، جی الف مدہ بن جائے گا، کیونکہ 1 زبر کے بعد آ کے ساتھ الف ہے، نباتن، نباتا، با پیش ہوا، بو، را دو زبر رن، بو رن، بو را، بو واو مدہ اور را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اسٹے کی صورت میں 1 زبر، جب 1 زبر ادا کریں گے تو آ گیا نا ساتھ الف، تو جب ساتھ الف آ گیا تو پھر اس کو 2 حرکت، بو را، مبینن، اب یہاں پر دیکھیں یا تو پہلے ہی ساکن ہے اور نون کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، اب ہم اس کو با کے ساتھ ہی یا اور نون کو ادا کریں گے، تو پھر یہاں پر اسٹے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آخری حرف سے پہلے کیا ہو، حرف ساکن ہو اور مد بن رہی ہو وہاں پر، اب یہاں پر دیکھیں یا مدہ ہے، تو یا مدہ پہ جب ہم نے اسٹے کرنا ہے، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، تو پھر ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح کریں گے، مبینن، اب اسٹے کریں گے، مبین، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے جب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، حروف مد، یہ انہوں نے نیچے ہدایات بھی اس کی دی ہوئی تھی، کیا بتایا اس پر، جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے حروف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے دانن، اب دا الف مدہ ہے، نون ہم ساکن کر دیں گے تو پھر کیا بن جائے گا، 3 یا 4 حرکت ہم اس کو ادا کریں گے، دان، ٹھیک ہے، چلیں جی، تاریکن، تاریک، تا الف مدہ، قاتورن، قاتورا، تو واو مدہ، را الف مدہ، فتیلن، فتیلا، اس میں حروف مدہ کون سے ہیں، تی اور اسٹے کی صورت میں لا، فا کو 1 حرکت، تی کو 2 حرکت، ثابتن، ثابت، اسٹے کی صورت میں تا ساکن، مصوبتن، ما کو 1 حرکت، سو کو کیوں 2 حرکت کیا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہا ہے، 2 حرکت، مصوبہ، با کو ہا کو سوری گولتا کو اسٹے کی صورت میں ہا میں بدل کر، آثیمن، آثیم، یہاں پر بھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، حروف مدہ پہ ہم جو ہے میم پہ کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حروف مدہ ہے، تو جب ہم حروف مدہ پہ اسٹے کرتے ہیں تو پھر 3 سے 4 حرکت، آثیم، عجاب، عجاب، ٹھیک ہے جی، چلیں اب میں لاسٹ سے تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں تاکہ باقی کا سارا جو مشق ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہی رہے، عیون، عیون، علیین،
علیین اوتینا. اس میں اب دیکھیں واو مدہ بھی آ گیا، یا مدہ بھی آ گیا، الف مدہ بھی آ گیا، تو ان سب کو آپ نے دو دو حرکت ادا کرنا ہے. او تی نا نو ہی ہا. اب یہاں پہ دیکھیں نو کو دو حرکت، واو مدہ، ہی کو دو حرکت، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے ہا کے نیچے، ہا کو دو حرکت الف مدہ. لیکن آپ نے ہی ہا، اس کو ہا ہی ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہا نو ہی ہا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں ہا اور ہا میں جو فرق ہے وہ واضح کرنا ہے یہاں پر. او ذی نا. ٹھیک ہے جی، او الف واو مدہ، ذی یا مدہ، نا الف مدہ. او ذی نا. چلیں جی، اس کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور ڈھونڈنا ہے، اس میں نشان لگا لینے ہیں آپ نے کہ یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، پھر ان کی مقدار دو حرکت تو ایسے ہی ادا کرنا ہے. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.